نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین اور عزیزان ملت، اللہ رب کریم کا بے پناہ احسان ہے کہ وہ توفیق عبادت بھی دیتا ہے اور اس عبادت میں روح پیدا کرنے کے لیے ہمیں ترغیب بھی دیتا ہے، چونکہ عبادت بے روح کے، جس کا معنی ہے کہ اخلاص اور رضا الہی اور للہیت اس میں شامل ہو، یہ روح کے معنی ہیں۔ اگر اس کے بغیر عبادت ہو تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے جسم بے روح کے ہوتا ہے۔ انسان کا جسم تو ہے لیکن روح نہ ہو تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں، بہت جلدی اس سے جدا ہونے کی تیاری کرتے ہیں، اسے سپرد خاک کرنے کی تیاری کرتے ہیں، پیوند زمین کرنے کی تیاری کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں بدبو آنے لگے گی، تعفن پیدا ہو جائے گا، جلدی سے جلدی کرو۔ بلکہ حدیث میں تو ترغیب بھی دی گئی ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں اور تکفین میں جلدی کرو، کفنانے میں اور دفنانے میں تاخیر نہ کرو، چونکہ وہ اس کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے یہ مرحلہ، اور یہ تاخیر کی جو شکل ہوتی ہے وہ اس کے لیے بھاری بنتی ہے، وہ چیز، وہ عمل بھاری بنتا ہے۔ بہرحال ابھی میں نے آیت کریمہ اور ایک سورۃ العصر پڑھی آپ کے سامنے، سب پڑھتے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، 3 صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں جو 3 آیتوں پر مشتمل ہیں، سورہ عصر، سورہ نصر اور سورہ کوثر۔ ان 3 صورتوں میں 3 آیتیں ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ہم سمجھ لیں کہ 3 آیتوں سے کم اگر قرات ہوگی نماز میں تو نماز نہیں ہوگی، یا پھر ایک اتنی بڑی آیت ہو کہ جو ان 3 آیتوں کی برابری کر سکے تب نماز ادا ہوگی۔ یہ ایک پیمانہ بھی ہے، ورنہ 2 آیتوں پر بھی مشتمل کوئی صورت ہو سکتی تھی ضرور، تو ایک قاعدہ اور قانون بھی بن گیا اس سے۔ اور ان 3 صورتوں میں قرآن کریم کے اندر جو کچھ بیان کیا اللہ نے، وہ ایسا کر دیا جیسے دریا کو کوزے میں سمو دیا ہو۔ سمندر ہے، اس کو ایک کوزے میں، ایک پیالے میں بھر دیا، اس کا نچوڑ ایسے اللہ نے اس میں ان صورتوں میں بیان کیا ہے۔ اور سورہ عصر کی تو بات ہی الگ ہے۔ ہم لوگ سرسری طور پر امام کے پیچھے سن لیتے ہیں، اکثر و بیشتر مغرب میں امام ضرور پڑھتا ہے سورہ عصر کو، اور صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی قصار السور کہتے ہیں اسی صورتوں کو، سورہ قدر سے لے کر سورہ ناس تک جو صورتیں ہوتی ہیں چھوٹی صورتیں، قصار السور، چھوٹی صورتیں مغرب میں عموماً پڑھی جاتی ہیں، سورہ عصر بھی ان میں سے ہے، لیکن اس پہ غور نہیں کرتے۔
کہ امام پڑھ تو رہا ہے، اس صورت میں اللہ کا فرمان کیا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. کسی بھی صورت کو دیکھ لیجیے، سورہ عصر کی بات نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ خود بھی پڑھتے ہیں، امام بھی پڑھتا ہے. کوئی نماز ہماری سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کے معانی پر، اس کے مطالب پر، اس کے تقاضوں پر توجہ نہیں دیتے. زمانے کو گواہ بنا کر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے. دولت کے لٹ جانے کا نہیں، اولاد کے مر جانے کا نہیں، گھر مکان کے برباد ہو جانے کا نہیں. خسارہ ایسا ہے جو بہت بڑا خسارہ ہے، لازوال مدت کے لیے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اس خسارے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہے. اللہ کو ایک مانا، زبان سے بھی مانا، دل سے بھی مانا. اقرار زبان بھی ہے، اقرار قلب بھی ہے. تصدیق کہتے ہیں اس کو عربی میں، سچ قرار دینا. رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور بلایا ایمان کی طرف، کفر سے توبہ کرنے کی بات کہی، تو خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور جو آپ کے گود لیے بیٹے تھے یا غلام تھے زید بن حارثہ، یہ ایمان لائے. اتنی بڑی تعداد میں 4 لوگوں نے ایمان قبول کیا، اتنی بڑی تعداد میں، جبکہ 40 سال سے آزما رہے ہیں کہ انسان کتنا سچا ہے، کتنا پکا ہے اپنے وعدوں کا، اپنے عہد کا، اپنے معاملات کا، امانت دار ہے. امین اور صادق تو پہلے سے کہہ رہے ہیں ان کو، امانت دار ہے، سچا ہے. حدیث میں آتا لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے اس کے اندر. خیانت کرتا ہو، جو کوئی چیز رکھی، کوئی مکان حوالے کیا، کرائے پر دے دیا، کچھ اور چیز اس کے سپرد کر دی، اس کو تتر بتر کر ڈالا، اس میں دخل اندازی کر دی، کم زیادہ کر دیا، گھٹا بڑھا دیا، کھرا کھوٹا کر دیا، یہ خیانت ہے. مومن سے یہ امید نہیں کی جا سکتی. خیانت کی تعریف بتائی میں نے مختصراً. لا ایمان لمن لا عہد لا، جو عہد کرے، وعدہ کرے، اس کا بھی ایمان نہیں اگر وہ عہد کے خلاف ورزی کرے. وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دے ایمان والا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب رہی بات یہ کہ وہ بھی توڑ دیتا ہے، وہ بھی وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا ولی ہے، اتنا بڑا حاجی ہے، اتنا بڑا وہ ہے. ہمیں یہ مثال دینے کی ضرورت نہیں، اگزامپل نہیں چاہیے. ہمارے اگزامپل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سیرت طیبہ، آپ کے اقوال و افعال، آپ کے اعمال، قرآن، کتاب مبین. اللہ نے کتاب اللہ کو، اپنی کتاب کو جو نازل فرمایا اپنے سچے پیغمبر پر، وہ اسی لیے اتارا تاکہ ہمارے لیے ہر مرحلے میں، ہر میدان میں رہنمائی کرتی رہے. ہدایت کے انمول موتی ہم اس سے لیتے رہیں، ہدایت کے روشن راستے پر ہم چلتے رہیں. ورنہ قرآن میں تو کیا علم نہیں ہے، علم کا خزانہ ہے، لیکن صرف علم کا خزانہ نہیں ہے، ہدایت کا خزانہ ہے. ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ اصل، اس کی حیثیت، اس کا درجہ، اس کا مقام ہدایت پہنچانا ہے.
ہدی للناس ہدی للعالمین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. وہ کتاب ہدایت ہمیں راستہ بتانے کے لیے. ہم کیوں بھٹکتے ہیں؟ کیوں مثالیں بیان کرتے ہیں قبیلوں کی، خاندانوں کی، علاقوں کی، افراد کی، ہستیوں کی؟ فلاں پیر ایسے کرتا ہے، فلاں لوگ ایسا کپڑا پہنتے ہیں، فلاں لوگ ایسا کرتے ہیں. نہیں، ہمیں تو اپنی چال، اپنا ڈھال، اپنا قال و مقال سب قرآن و سنت کے مطابق پیدا کرنا ہے. ہماری ڈگر اگر کوئی طے ہوئی ہے تو وہ یہ سیرت طیبہ، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس پر چلنا، اس پر ڈھالنا اپنا آپ کو. یہ قرآن کا مقام ہے، ہدی للناس. تو ایمان کیسے لانا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. زبان سے ماننے والوں، اس کا ترجمہ اگر صحیح کیا جائے اس آیت کا، میں اپنے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں، زبان سے ماننے والوں دل سے بھی ایمان لے آؤ. اس کا صحیح ترجمہ ہے. دل سے بھی مان لو. کس کو مانو؟ اس کتاب کو بھی جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے پر بھی نازل ہوئی، آپ سے پہلوں پر بھی نازل ہوئی ہے. زبور، انجیل، توریت اور صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہونے صحیفے کہتے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ ہے ایمان. ورنہ تو منافق بھی کہا کرتے تھے. منافقوں سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر، اتنی مقدس جگہوں پر جہاں لاکھوں لاکھوں نمازوں کا ثواب ملتا ہے، منبر و محراب سے جب آواز اٹھاتے تھے تو اس مجلس میں، اہل مجلس میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو کہتے تھے سمعنا وعصینا. واطعنا نہیں کہتے تھے. اطعنا کا مطلب اطاعت کی معنی ہم نے سن تو لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا سن لیا، سمجھ میں آیا کچھ؟ جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں، یہ آپ یہاں بیٹھ جائیں تو آپ کہتے ہیں بھئی جو بھی بولے گا وہ کہے گا نا سمجھ میں آیا کچھ، بات آئی اس کو سمجھ میں. تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے. لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے تھے بدبخت، بد کردار، اور کیا کہا جائے ان کو، بد نصیب بھی کہا جائے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایسے ہی نہ، ہم مانیں گے نہیں، لیکن سن تو لیا ہم نے، سمینا سن لیا، قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ہم سب اگر عملی زندگی سے کورے ہیں، عملی زندگی میں پیدل ہیں، تو ہم بھی عملاً یہی کہہ رہے ہیں جو منافقین کہا کرتے ہیں. زبان سے کہہ دیا عصینا، ہم نہیں مانا، لیکن وہ مان رہا ہے تو اللہ کے یہاں وہ معتبر ہے. کوئی بات نہیں، زبان سے تو کہہ رہا نہیں مانا، لیکن عملاً تو مان رہا ہے. وہ میرے خیال سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے، نجات کا راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن جو زبان سے تو مان رہا ہے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے، یہ اذان تو میرے کان میں پڑھی گئی ہے، پیدا ہوا ہوں تو جی عقیقہ تو ہوا ہے، عقیقہ نہیں ہوا تو کم سے کم چھٹی تو ہوئی ہے، چھٹی تو کری ہے. عقیقہ کوئی جانتے نہیں تھے ہمارے ابا، چھٹی کھلا دی انہوں نے. اور عید منائی گئی ہے، شب برات مناتا ہوں، رمضان مناتا ہوں، اور حج کا موقع ہوتا، دولت آتی تو حج کرنے بھی جاتا ہوں، سب کرتا ہوں. لیکن نہیں، یہ ایمان مطلوب ہی نہیں ہے اللہ کو. اصل ایمان مطلوب ہے اللہ کو کہ اس عمل میں جان آنی چاہیے، موروثی ایمان نہیں ہونا چاہیے. عقیقے والا، ولیمے والا اور بقرہ عید والا اور عید والا ایمان نہیں چاہیے اللہ کو. ایمان وہ چاہیے کہ اذان جو کہتی ہے، تکبیر میں جو ہم سماعت کرتے ہیں،
مسجدوں کا قیام جو دعوت دیتا ہے، مسجدوں کا قیام جگہ جگہ پر جو دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے گھر کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، اللہ کی یاد کو زندہ رکھو، جگہ جگہ پر اس کا قیام، یہ ہم سے مطلوب ہے اللہ، تب بات بنے گی۔ اللہ نے بتایا کہ زمانے کو گواہ ہے زمانہ، انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا مطلب ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان انسانوں کے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پکا ایمان کی تعریف میں نے اسی لیے کی، آمنو کی تعریف، یہ نہیں کہ یہ کہتا ارے یار ہم تو چلو مومن تو ہیں، ہمارا تو کام ہو گیا۔ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ کامیاب والے راستے پہ تو ہم ہیں، ہمارا تو مزہ آ گیا، ہمیں تو اس سے نکال دیا، اس گروہ سے، اس طبقے سے جہاں خسارے کی بات ہے، ہم تو کامیاب لوگوں میں ہیں، خسارہ میں نہیں، ایمان والے نا، ہم تو ایمان والے ہیں، سب کچھ یہ کرتے جو میں نے بتایا۔ نہیں، عامل الصالحات، عمل کرنا ہوگا، لگاتار عمل کرنا ہوگا، عامل الصالحات، عمل بھی عمل نہیں، صالحات نیک عمل کرنا ہوگا، نیک صالحیت لانی ہوگی اپنے اندر، وہی مراد، دل سے تصدیق، دل بے چین ہو جائے، ظلم پر دل بے چین ہو جائے، نفاق پر دل بے چین ہو جائے، نماز چھوڑنے پر دل بے قرار ہو جائے، قضا ہونے پر دل بے قرار ہو جائے، جھوٹ بول دیا تو توبہ نہ کر لے دل بے قرار ہو جائے، شراب اور نشے کی لت لگی ہوئی ہے قوم کو، اس کے خلاف جب تک آواز نہ اٹھائیں دل بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، قرآن کی تلاوت نہیں کی، درود شریف نہیں پڑھا، فرائض واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہے، فرائض واجبات سب میں سب بیان نہیں کر سکتا ایک کر کے، تو دل بے قرار ہو جائے، وہ تڑپ جائے، اور اس طرح سے اس کے اندر بے کلی سی طاری ہو جائے کہ اس کو چین نہ پڑے۔ یہ ہے عامل الصالحات، عمل صالح۔ سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، قانون الہی ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ، شر و فساد کا دور ہے، نشے کا ماحول بنا ہوا ہے، جھوٹ اور وعدہ خلافی عام ہو رہی ہے، رشتے ناطے توڑے جا رہے ہیں، گھر میں باہر میں سب ہو رہا ہے، یہ سب بتایا جاتا ہے آپ کو معاشرے کے تعلق سے، لیکن ہمیں کبھی بھی ہماری کانوں پہ جو نہیں رہی، ہمارے اندر کوئی ہم کفے افسوس بھی نہیں ملتے کہ کیا ہو رہا ہے، جنازہ نکل رہا ہے، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، ہم تو جانتے ہیں، بیدار ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو اس کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر نہ جاننا بھی تو خود ایک بہت بڑا امر قبیح ہے، بہت برائی، بہت بڑی برائی ہے نہ جاننا بھی۔ یہ تھوڑی کہا جائے کہ ہم جانتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، بتایا نہیں تھا، پوچھا نہیں، بتانے والے، سمجھانے والے، پڑھ پڑھ کر، سن کر سارا ماحول موجود ہے۔ آج تو کوئی عذر چلے گا ہی نہیں، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہو، چاہے وہ گلی میں رہتا ہو، چاہے وہ کوچے میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، سب کے لیے ذرائع موجود ہیں سمجھنے کے اور جاننے کے۔ تو اللہ کے یہ نہیں چلے گا مجھے تو پتہ نہیں تھا، جیسے کوئی منادی کرے کہ آج سے لاک ڈاؤن ہے جگہ جگہ پر، کسی نے نہیں سنا، خلاف ورزی کی تو پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں ہم اریسٹ نہ ہو، اللہ کی اریسٹ نہ ہو، ورنہ تو خسارہ لفی خسر، بہت بڑا خسارہ ہے، موت نہیں آنی۔ دو موتیں انسان کو ہوتی ہیں، ایک موت نہیں ہوتی، ایک زندگی نہیں ہوتی، اس دنیا میں بھی دو زندگی ملتی ہیں۔ ایک تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم لوگ پیدا ہوئے تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے بتایا، فرمایا کہ خلقت وآدم بین الماء والطین، میں پیدا کر دیا گیا تھا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس سے پہلے ہی میں نے کوٹ کی دیا ہے یہ حدیث۔ تو پیدا کر دیا گیا تھا کیا مطلب؟ یعنی روح پیدا کر دی گئی، روح کو پیدا کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں
روحوں کی دنیا، عالم کہتے ہیں دنیا کو، روحوں کی دنیا، ساری روحیں جو قیامت تک آئے گی سب روحیں پیدا ہو چکی تھی، تبھی تو اللہ نے، اور وہ روحیں بھی اس حال میں تھی کہ شعور تھا، ان کو سمجھ تھی، غیر مکلف روحیں نہیں تھی کہ جانتے نہیں تھے، بے شعور تھے۔ بے شعور ہوتے تو اللہ کا یہ وعدہ لینا، عہد لینا بے سود ہوتا، بے معنی ہوتا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان روحوں سے لیں گے جو نہ سمجھ ہیں، انہی روحوں سے عہد لیں گے جن کے اندر سمجھ بوجھ ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تھا ایک زبان ہو کر کہ ہاں بلا آپ ہمارے رب ہیں۔ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ بلا کا لفظ بولا تھا، نام نہیں بولا تھا، بلا تعجب سے کہا تھا کہ آپ نے تو پیدا کیا، ابھی تو ہم آپ کے وجود سے ہیں، آپ کی ذات اقدس سے ہیں، ابھی تو تازہ ہی معاملہ ہے، پرانا نہیں ہوا، کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ بلا۔ پھر موت طاری ہو گئی، ان روحوں کو موت دے دی گئی، ہو گئی ایک زندگی اور ایک موت، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں کچھ؟ ہاں نہ تو کر دیا کرنا ذرا، کیونکہ اردو میں بول رہا ہوں۔ پھر وہ ماں کے پیٹ میں آیا، علقہ، جمع ہوا خون بنا، نطفہ، پہلے تو نطفہ قطرہ منی سے وہ بالکل اس شکل میں تھا، وہ داخل ہوا اس میں، بس وہ وہی ہے ابھی۔ اس کے بعد علقہ بنا، گوشت کا لوتھڑا، مضغہ، اس کے اندر ہڈی گوشت لگا، بن کر کے پھر یہ اس کے اندر ظاہر بات ہے روح ڈال دی گئی۔ اب وہ روح زندہ ایک نکل کر کے انسان عالم دنیا میں آیا، اس عالم دنیا کہتے ہیں، اس عالم ارواح اس عالم دنیا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے نام رکھے گئے، خاندان بنے، جہاں پیدا ہوا، جس مذہب بنا، یہ ہوا وہ ہوا۔ جی ایک صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ ہم مذہب پر تو چلتے ہیں، دین پر نہیں چلتے۔ مذہب تو چلتے ہیں، وہ میں نے مثال دی، وہ مذہب ہے، اور دین یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، سمجھیں قرآن کو اور حدیث کو سمجھیں، اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں، ان کے سامنے سب چیزوں کو قربان کر دیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت میرے دل میں اس کے والد، اس کی اولاد، اس کی تمام چیزوں سے بہتر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے، اس سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس پیمانے پر ہمیں اپنے کھرا اترنا ہوگا، اگر ہم وہ ہیں تو صحیح معنی میں مومن ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے بعد پھر انتقال ہوتا ہے انسان کا، پھر ایک دوسری موت طاری ہوتی ہے، دوسری زندگی ملی، پھر دوسری موت ملی۔ کیا ہے وہ قرآن میں ہے کہ ہمیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اس میں ایک آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، اس میں یہ کہیں گے وہ جنت دوزخی، دوزخ میں جب چلے جائیں گے تو انہیں ہمیں دو بار امتنا سنتین وأحیینانا سنتین، کہ ہمیں دو بار تو نے مارا، دو بار زندگی دی، کیا ہم تیسری بار نہیں زندگی لے سکتے کیا؟ تیسری بار بھیجنے میں، تاکہ ہم توبہ کر کے آگے توبہ چلا کر کے صحیح اپنا پاک صاف کر کے آ جائیں۔ یہ اقرار کریں گے جو اہل دوزخ۔ اس طرح سے پھر انتقال کے بعد عالم برزخ میں انسان چلا جاتا ہے، جسم سے روح کا تعلق ختم نہیں ہوتا، یہ عقیدہ رکھیں۔ الگ الگ درجوں میں روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے، الگ الگ درجوں میں بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ کسی کا پہلے آسمان پر روح رہتی ہے، کسی کی قبر کے قریب رہتی ہے، کسی کی زمزم کے چشمے کے پاس رہتی ہے، کسی کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہے، سب طرح کی چیزیں ملتی ہیں روایات میں۔ سمجھ میں نہ آئے تو زیادہ اس میں ڈیپلی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس ہم یہی سمجھیں کہ روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے، جبھی تو اس کی اذیت اور راحت کا پتہ چلے گا، تکلیف کا اور راحت کا پتہ چلتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے۔
اور السلام علیکم یا قبور جو کہنے کے کہا گیا کہ قبرستان میں سلام کرو، اس کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے، سماع قبور، اہل قبور، قبر والوں کا سننا ثابت ہے، سلام کا جواب دینا بھی ثابت ہے۔ بہرحال یہ ساری زندگی گزر جائے گی، گزر جاتی ہے، سب انسان یہاں چلے جاتے ہیں، مر کے مٹی نہیں ہو جاتے، بے نام و نشان نہیں ہو جاتے۔ ابدی زندگی میں ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے عمل کے اثاثے کی، عمل کے سرمایے کی، ایمان کے سرمایے کی، جو لازوال خزانہ ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں بڑی راحتیں ملیں گی۔ وہاں کچھ نہیں ہوگا سوائے عمل کے، سوائے عبادت کے، سوائے یاد الہی کے، سوائے رضا الہی کے کچھ نہیں ہوگا۔ بس کتنا ہی بڑا آدمی، کتنا ہی بڑا انسان اس دنیا میں رہا ہے، بس سب کے پاس یہی ہوگا، یا تو دوزخ ہوگی یا جنت ہوگی، یا تو پٹائی ہو رہی ہوگی یا آرام سے مزے لے رہا ہوگا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں آرام کی زندگی میں ایسے فرمائے اور آخرت کی تیاری میں ہمیں منہمک رہنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔